बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस टाइम पे पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में जो उलमाए किराम हैं उनमें ज़्यादातर को मैं सुन रहा था कि उनके फ़तवे जो हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पे लगा रहे थे। एक TLP के सीनियर रहनुमा हैं और नौजवान आलिम दीन हैं अहमद शाह बुखारी। उन्होंने पंजाबी ज़ुबान में, सराइकी ज़ुबान में जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में बोला है कि ये एक फ़ितना है, फ़ितना। इससे पहले जो मुनाजरे का चैलेंज दिया था मौलाना जलाली ने, मुफ्ती जलाली ने, उन्होंने भी इनको जो है फ़ितना करार दिया है। एक देवबंदी आलिम को मैं देख रहा था, उन्होंने भी कहा है कि 11 देवबंद के जानिब से जो फ़तवा जारी किया है उनमें इन पे एतराज़ात लगा दिए गए हैं। 3-4 उलमा को और भी सुना, इधर उधर बड़े बड़े नाम थे उलमाए किराम के। तो ये एक बात तो नौजवानों में क्लियर होनी चाहिए कि आया ये फ़ितना है या अल्लाह का वली है। अब अल्लाह का वली हम किसको कहते हैं और फ़ितना किसे कहते हैं? फ़ितना फ़साद फैलाने वाला जो होता है वही होता है, मतलब एक नई चीज़ या दीन में निकाले, फ़ितना फ़साद फैलाए। तो अब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की पूरी ज़िंदगी को अगर आप देखें तो वो बेसिकली इंडिया का पढ़ा लिखा एक डॉक्टर है जो 1991 में साथ इस्लाम की अदियान ने तकाबल अदियान की, मतलब अदियान में तकाबली जायज़ा इन्होंने लिया है। दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं उनको पढ़ा है। उनको पढ़ने के बाद जो ख़ुद इस्लामी घराने में पैदा हुए हैं, ख़ुद कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर थे। और डॉक्टरी भी इन्होंने क्यों छोड़ी थी कि ये डॉक्टर इसरार से 1991 में पाकिस्तान में मिले थे। उन्होंने कहा था, इन्होंने मशवरा लिया था, तो उन्होंने कहा कि 2 काम आप एक साथ नहीं कर सकते, आपको या डॉक्टरी करनी पड़ेगी या दागी बनना पड़ेगा। तो ये इन्होंने दागी का रास्ता चूज़ किया, हालांकि ये बेसिकली हैं डॉक्टर, MBBS डॉक्टर हैं। तो इन्होंने ये तकाबल अदियान में जितना भी है, मतलब तकाबली जायज़ा इन्होंने जो लिया अदियान में, सारे मज़ाहिब को करीब से देखा, जांचा, पढ़ा। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ़ मुनाजरे किए, जो मुनाजरे बड़े कामयाब रहे। अब जो कामयाब रहे जो मुनाजरे, उनमें एक विलियम कैम्पबेल का था, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1985 में विलियम कैम्पबेल ने नौज़ुबिल्लाह कुरान पाक में जो है गलतियाँ, कहते हैं कि कुरान पाक में 20 से ज़्यादा गलतियाँ, 37 की तकरीबन बता रहे थे नौज़ुबिल्लाह। अब उनको चैलेंज करने वाला 15 साल तक कोई नहीं था। 1985 से लेकर सन 2000 तक उसकी वो जो बुक थी जो ईसाइयों को पसंद आ रही थी क्योंकि इस्लाम के ख़िलाफ़ थी, तो उस बुक की सेल जो थी वो रिकॉर्ड थी दुनिया में। 15 साल तक वो किताब जो है वो दुनिया की बेहतरीन किताब थी, दुनिया की ज़्यादा बिकने वाली किताब थी। शिकागो में चंद मुसलमानों ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से रब्ता किया, इनको सुना, इनसे रब्ता किया, इन्होंने दावत कबूल की और डॉक्टर विलियम कैम्पबेल को इन्होंने मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। डॉक्टर विलियम कैम्पबेल को जो मुनाजरे का चैलेंज दिया, वो 6 घंटे की वीडियो जो है वो यूट्यूब पे पड़ी है। और 6 घंटे मुनाजरे के बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जो उसके एलिगेशन थे नऊज़ुबिल्लाह, जो कुरान पाक के हवाले से वो बता रहे थे कि इतनी गलतियाँ लिसानी जो है और ग्रामेटिकली जो है ये सारी जो हैं मैं साबित करेगा कि ये गलतियाँ हैं साइंसी एतबार से। तो चूँकि साइंस का तजुर्बा और साइंस में MBBS डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी किया था, उन्होंने साबित किया उनके सामने 6 घंटे के मुनाजरे में, और उनको गलत साबित किया डॉक्टर विलियम कैम्पबेल को कि ये जो आप बता रहे हैं नऊज़ुबिल्लाह कि कुरान पाक में गलतियाँ हैं, नऊज़ुबिल्लाह ये गलतियाँ नहीं हैं। उसको साइंसी एतबार से, तारीख़ी एतबार से, ग्रामेटिकल एतबार से और सकाफ़ती एतबार से उनको सब वो बता दिया। और वहीं पे उन्होंने इस बारे में ऐसा लग रहा था कि तस्लीम ही कर लिया। फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मैं तो किसी पे एतराज़ नहीं करता, और फिर भी आपने किया है हमारे कुरान पाक पे, तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि आपने जो बाइबल जो किताब है, जो हमारे अहले किताब ही है ईसाई, मगर इन्होंने जो अमेंडमेंट की है उसमें, तो उन्होंने उसमें गलतियाँ उनको बता दी। और फिर विलियम कैम्पबेल ने टाइम मांगा कि मुझे टाइम चाहिए क्योंकि आपने सीरियस क्वेश्चन उठाए हैं, ये मैं देख के आपको फिर बता देगा। तो वहाँ से शोहरत पाने वाले डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को पाकिस्तानी उलमा और इंडिया में भी हैं, मगर इंडिया में ये दावत देते रहे हैं हिंदुओं को, शियों को,
جتنے مسلم ہیں ہر فرقے کے ان کو انہوں نے دعوت دی ہے باقاعدہ، بلکہ پاکستان میں بھی جب ابھی ذاکر نائک موجود ہیں، کراچی میں دوسرے پروگرام میں بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف مذاہب کے ہوتے ہیں، مختلف مسلک کے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ کویسچن کرتے ہیں، زیادہ پریفر کرتے ہیں ان لوگوں کو جو غیر مسلم ہوتے ہیں۔ اب پاکستانی علماء کرام جو انہوں نے احمد شاہ بخاری جو لڑکا ہے جو ٹی ایل پی سے ریلیٹڈ ہے، اور جلالی بھی ٹی ایل پی سے ریلیٹڈ ہے، ان کی یہ ویڈیو آپ خود تھوڑے تھوڑے کلپ میں نے اکٹھے کی ہیں، یہ آپ خود سن لیں۔ فتنہ ڈاکٹر او ذاکر دنی او کو بئی شے او نلیک او آدھا بے فتنہ پھیلاون۔ آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے۔ اس کا ڈاکٹر ذاکر نائک عالم نہیں ہے، عالم کے روپ میں اس شخص نے تحقیقات کو اپنا تختہ مشق بنایا ہے۔ اسلام کی جو ریسرچ کے نام پر یہ گفتگو کر رہا ہے، یہ گفتگو سننا آپ کے دین، آپ کے اسلام اور آپ کے نظریات کے لیے یہ بات بہت قابل مضر ہے۔ اچھا، یہ ایک ساتھ دیوبند کا عالم بھی تھا، انہوں نے دیکھیں اب ان پہ یہ اعتراضات، آپ خود سوچیں بینگ اے مسلم کہ یہ کام کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، اس کو وہ ڈرامے نہیں آ رہے۔ قبروں کو سجدے کرنا، قبروں سے مانگنا، ان چیزوں سے ہٹ کے وہ سیدھا سیدھا کیا بتاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو تھامے رکھو، آپ کی کامیابی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ہر مسئلہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے بیان کرتا ہے۔ قبروں سے مانگنا، قبروں کو سجدے کرنا، مختلف شکلوں میں پیسے کمانا، اس طریقے سے وہ نہیں ہے۔ اسلام جو اصل شکل میں ہے، داغی کے طور پہ، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تبلیغ کی تھی اسلام کی، ہمارے پاکستان میں تبلیغی جو ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں، غیر ملکوں میں بھی اور اپنے پاکستان میں بھی۔ اس طرح سے یہ دعوت کا کام کر رہا ہے، مگر یہ اکیلے کر رہا ہے، اس کی اپنی ایک ٹیم ہے، پیس ٹی وی کے نام سے کام کر رہا ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے تقریباً 175 سے زائد بین الاقوامی چینلز پہ خطاب کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر ذاکر نے 100 سے زائد تقاریر، مکالمے، مباحثے ان کے ابھی بھی انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دین کی جو خدمت کر رہا ہے، دین کی جو تبلیغ کر رہا ہے، ہمارے تبلیغی حضرات ماشاءاللہ وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ اکیلے کے حساب سے جو کام کر رہا ہے، لاکھوں لوگوں کو تبلیغی جماعت کے دوستوں نے بھی مسلمان کیا ہے، حالانکہ تبلیغی جماعت میں علماء کرام کی تعداد کم ہے، اور کوئی سے روزہ بیچ میں لگا لیتا ہے، کوئی چلہ لگا لیتا ہے، کوئی 4 مہینے لگا لیتا ہے، کوئی سال لگا لیتا ہے، اس ترتیب سے، کیونکہ یہ کام کس کا ہے؟ یہ جتنا بھی کام ہے دین پہنچانا، یہ مسلمانوں کا کام ہے، کہ ایک مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان اپنے بھائی کو جو نان مسلم ہے اس تک اپنا دین پہنچائے، کیونکہ ابھی تو نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، تو اب یہ سلسلہ تو چلنا چاہیے، کام تو کرنا چاہیے، تبلیغ تو دین کی کرنی چاہیے۔ اس لیے تبلیغی حضرات جو پاکستان میں ہیں اور جو انڈیا میں ہیں، جو پوری دنیا میں اس ٹائم پہ ہیں، وہ اپنا کام، اپنی محنت، اسلام جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ 11.5-12 لاکھ لوگ، الجزیرہ کی ایک رپورٹ پڑھی ہے کہ 11-12 لاکھ لوگ ابھی تک یہ مسلمان کر چکے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ ایک بندہ 12 لاکھ غیر مسلموں کو اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کے حوالے دے کے اور احادیث کے حوالے دے کے مسلمان کرتا ہے، تو وہ بندہ فتنہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ فتنہ ہے، کیونکہ 12 لاکھ لوگوں کو، وہ بھی غیر مسلم تھے، ان کو اسلام میں لے کے آئے ہیں۔ ہمارے مولوی حضرات اور علماء کرام کو ہم فالو کرتے ہیں، جتنے بھی ہیں سب کو پسند کرتے ہیں۔ بریلوی میں ماشاءاللہ اچھے علماء کرام ہیں، تبلیغی جماعت میں اچھے علماء کرام ہیں، دیوبند میں بہت بڑے علماء کرام ہیں، اہل حدیث میں بہت بڑے علماء کرام ہیں، پنچپیر میں بڑے علماء کرام ہیں۔ ہم سب کو سنتے ہیں اور سب کی عزت کرتے ہیں اور سب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ بندہ، اب دیکھیں 12 لاکھ لوگوں کو یہ اسلام میں لے کے آیا ہے، وہ بھی یہ تبلیغ ہے نا، دین کی دعوت دی ہے، تو غیر مسلموں کو سمجھایا ہے، قرآن کے حوالے دیے، پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف پیش کی ہے اور ثابت کی ہے۔ جو آپ بندے کو قائل کرتے ہو، اتنا مشکل کام ہے ایک نان مسلم کو مسلم کرنا، کہ آپ میں کیا بولوں، بڑا مشکل ہے۔ میں نے خود نان مسلم کے ساتھ کام کیا ہے، زیادہ تر نان مسلم کسی طریقے سے ماننے کو تیار نہیں ہے،
स्पेशली इंडिया में ये 4-5 लाख लोगों को मुसलमान किया है इन्होंने। और यहाँ पे ये हमारे हजरात जो हैं वो फतवे लगा रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान लेके आए। पाकिस्तान में हर मकातब फ़िक्र के लोगों ने, शिया उलमा किराम ने भी, और जो बरेलवी हैं और जो अहले हदीस हैं, जो तबलीगी हैं, जो देवबंदी हैं, सारे इकट्ठे एक स्टेज पे बैठे होते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक खुल के बात करता है। ये अच्छी बात है, वो खुल के बात करता है, मगर वो एक ही बात करता है कि हम में से कोई फ़िरका नहीं है, जितने भी फ़िरका, अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करते हो या डॉक्टर इसरार को फॉलो करते हो तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। ये उनकी क्लियर वर्ड है। आपने कुरान और हदीस को फॉलो करना है। ये हम लोग, ये नाम जो है, ये तो दागी हैं, ये तो तबलीग कर रहे हैं, ये तो अवाम को समझा रहे हैं। अल्लाह का कलाम और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की हदीस वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके ज़रिए जो है दीन में लोगों को लेके आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो उलमा किराम हैं, जो 2-4 के नाम, 1-2 के नाम हमने ले लिए हैं, इनको नहीं चाहिए कि ये हर जगह पे मसलक खेलें, ठीक है ना, और फतवे लगाते रहे। इन पे फतवे लगाने से कुछ भी नहीं होता। आप उस बंदे को देखो कि वो कैसे फितना है कि वो 12 लाख लोगों को मुसलमान करके लेके आता है। वो कैसे फितना है जो हर जगह पे, ये 15 साल जो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने 1985 से लेके सन 2000 तक एक किताब छापी, और वो किताब दुनिया की सबसे ज़्यादा सेल आउट वाली बुक थी। उसमें नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक में बोलता है इतनी गलती है, नाउज़ुबिल्लाह। वो 15 साल तक दुनिया में कोई आलिम नहीं था कि वो उठा और उसको साबित करता, उसको मुनाज़रे का चैलेंज देता कि नहीं, ये आप जो बता रहे हो ये गलत है, मैं साबित कर सकता हूँ कि आप गलत बोल रहे हो। वो जाकिर नाइक एक था पूरी दुनिया में। 15 साल बाद वो उठा, उसने साबित किया, और वो बुक जो है वो सेल आउट जो दुनिया में जा रही थी वो बंद हो गई, उसकी सेल बंद हो गई, माशाल्लाह। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े कारनामों में से एक कारनामा है जो तारीख़ में याद किया जाएगा। करोड़ों में एक बंदा है जो लाखों लोगों को मुसलमान करता है, और किससे करता है? ख़ुद उसकी कोई इतनी, मतलब उसके जहन, अल्लाह ने उसको जहन दिया है, बड़ा तेज़ है, बड़ा शार्प आदमी है, उसको बड़ी नॉलेज है और बड़ी मालूमात, हद दर्जे मालूमात वो रखता है। इवन कि जो बाइबल पे जो उनके पादरियों का जितना अबूर नहीं है, गीता पे जितना हिंदू का अबूर नहीं है पंडित का, तो इतना अबूर इस मुसलमान भाई का, डॉक्टर जाकिर नाइक का, उनकी किताबों पे है। तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, ये एक ऐसा बंदे कि अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली कौन होता है? अल्लाह का दोस्त। तो ये जीते जागते लोगों में अगर आप देखो तो बड़े कम लोग हैं कि वो 12 लाख लोगों को मुसलमान करके लेके आता है। तो इनके कारनामे हैं, इनको दाद देनी चाहिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मसलक खेल रहे हैं, और हम यहाँ से दूसरे मुसलमान को दीन से निकाल रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक गैर मुस्लिम को दीन में लेके आ रहा है, और हम अपने मुसलमान भाइयों पे फतवे लगा रहे हैं, और फतवे भी उन लोगों पे लगा रहे हैं जो लोग 12-13 लाख लोगों को मुसलमान करके कुरान और हदीस के हवाले दे के मुसलमान करके दीन में लेके आया है, उस बंदे पे फतवे लगा रहे हैं। तो ये मुनासिब नहीं लग रहा कि आप उन पे फतवे लगाएं और एक दूसरे को दीन से निकालें। ये फतवाबाजी बंद होनी चाहिए पाकिस्तान में। बस हम कौन है? सारे मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान हैं, और मुल्क में कोशिश करते हैं अगर कोई अच्छी बात हो ताकि वो फैलाएं और दीन की तबलीग करें। मैं तो अपने दोस्तों से भी अक्सर जिक्र करता हूँ कि आप चिल्ला लगाएं, सिरोज़ा लगाएं, 4 महीने लगाएं, उसमें बड़ी बेहतरी है, बड़ी हिकमत है। आप उस माहौल में रहते हैं, उस माहौल में रंग होते हैं, तो आप उस टाइम पे अल्लाह के दीन को आगे लेके जाते हो, अल्लाह के दीन को फैलाने की कोशिश करते हो। हमारे ज़्यादातर मुसलमान जो हैं, आप यकीन करें, सिंध में, पंजाब में ज़्यादातर लोगों को कलमा पढ़ना नहीं आता। उनसे 6 कलमों का पूछो तो वो नहीं आता, नमाज जनाजा और नमाज नहीं आती, मफहूम तो उनका छोड़ें, नाजरे पे कुरान लोगों ने नहीं पढ़ा। तो ये तबलीगी हज़रात जो जाते हैं और 3 दिन के लिए अपने ख़र्चे पे अपने पैसे लगा के जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये दीन का पैगाम लेके जाते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग का काम किया था, वो काम जो है अब सिलसिला बंद हो गया है। तो ये आम मुसलमान जो है वो कोशिश कर रहा है कि तबलीग का काम जो है वो फैले और लोग दीन की तरफ आए। हमारे आपस में इख्तिलाफात जितने भी होंगे, बरेलवी में बहुत बड़े उलमाए किराम हैं माशाल्लाह से, मगर मैं जो 1, 2, 3 को देख रहा हूँ, उनके बयानात जो मैंने देखे, तो मुझे इंतहाई दुख हुआ कि आप एक ऐसे इंसान पे टारगेट उसको कर रहे हो जो लाखों लोगों को, गैर मुस्लिम को दीन में लेके आया। अब पाकिस्तान में 97% मुसलमान हैं, हम क्या कर रहे हैं?
95, 96, 97% پاکستان میں مسلم کمیونٹی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو اسلام سے نکال رہے ہیں, فرقہ کھیل رہے ہیں, ریگولر سوشل میڈیا پہ مناظرے کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. وہ بولتے ہیں میں ٹھیک ہوں, یہ بولتے ہیں میں ٹھیک ہوں. بھائی بریلوی بھی اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, جنت کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ کا کلام جو ہے وہ آگے پھیلا رہے ہیں. دیوبندی بھی ایسا کر رہے ہیں, تبلیغی بھی ایسا کر رہے ہیں. سب مل کے یکجٹ یہ سارا کام جو کر رہے ہیں یہ اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں. تو ایک دوسرے کو برا نہیں کہنا چاہیے. اور یہ جو آپ اسپیشلی اتنے بڑے عالم کو آپ دین سے باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو, فتنہ کے الفاظ استعمال کر رہے ہو, تو یہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس جہاں میں اللہ آپ سے پوچھے گا, پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم آپ سے پوچھے گا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ یہ ذاکر نائک تھا, ہم سب نے تو ایک دن مرنا ہے, یہ 12 لاکھ 13 لاکھ لوگ مسلمان کر کے لے کے آئے, آپ لوگ اسے فتنہ کہتے تھے, آپ لوگ اسے جو ہے دین سے گمراہ سمجھ رہے تھے, آپ لوگوں نے اس پہ فتویٰ بازی شروع کر دی تھی. تو اگر آپ غلط ثابت ہوئے تو وہاں پہ آپ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دین سے نہ نکالیں, ان پہ الزامات نہ لگائیں. اگر کوئی ان کی بھلائی کے لیے کام نہیں کر سکتے تو کم از کم آج میں یہی ایک راستہ آپ لوگوں کے پاس تھا کہ آپ اس محفل میں جائیں, ان سے سوال کریں. وہ اگر آپ کو دلیل سے ثابت نہیں کرتا پھر آپ گلا کر سکتے ہیں. بے شک آپ کا سوال ہوگا, وہ آپ کی پوری تسلی کر دے گا, مجھے امید ہے. جو بندہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرے گا اس کو تحمل سے جواب وہ دے دے گا. زیادہ تر علماء کرام نے اعتراض لگایا ہوا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ ادیان سے ہٹ کے, ادیان تقابلی جائزہ جو ہے وہ اس سے ہٹ کے بات نہ کرے, فقہ کے حوالے سے بات نہ کرے. وہ بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کیونکہ علماء کرام سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنے ہیں, یہ اس نے نہیں کرنے, اس کی جو ایکسپرٹی ہے وہ ادیان میں ہے. مگر دیکھیں ایک بندے نے پورا قرآن پہ عبور حاصل کر لیا ہے, اس کو ترجمے کے ساتھ قرآن یاد ہے, اس کو احادیث ساری یاد ہیں, وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے, وہ دنیا کے ہر کونے میں جو مسئلہ سے پوچھا جاتا ہے اس کا وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے جواب دیتے ہیں, مکمل مفہوم کے ساتھ, مکمل تشریح کے ساتھ. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس کو روکنا نہیں چاہیے. جو دین کا کام اچھا کر رہا ہے لگا رہے. جتنے بھی کوئی اس کی ٹائی پہ اعتراض کر رہا ہے, کوئی اس کی ٹوپی پہ اعتراض کر رہا ہے, کوئی اس کی داڑھی پہ اعتراض کر رہا ہے, بھائی ایک اچھا کام کر رہا ہے, وہ ڈریس کو اس کو نہ دیکھو. وہ آپ کو انگلش نہیں آتی. ہمارے زیادہ تر علماء کرام جتنے بھی ہیں, زیادہ تر میں بول رہا ہوں, ان کو انگلش نہیں آتی. تو آپ دین کو آگے کیسے لے کے جاؤ گے؟ غیر مسلم کو کیسے دعوت دو گے؟ یہ اس کو جو ایک زبان کا ایکسٹرا عبور حاصل ہے. آپ کو چائنیز سیکھنی چاہیے, آپ کو ہندی سیکھنی چاہیے. یہ ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ ہم سب لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سیکھیں, یہ زبانیں سیکھیں اور اپنے دین کو, احادیث شریف کو, قرآن پاک کو ان ہندوؤں, ان نان مسلم, ان عیسائیوں, ان پادریوں تک پہنچائیں تاکہ یہ لوگ دین میں آئیں. رب ہم سے پوچھے گا کہ آپ کو میں نے دنیا میں بھیجا تھا, آپ نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ تو ہمارے پاس کوئی اچھے کام تو ہے نہیں, ہم تو ایک دوسرے کو دین سے نکال رہے ہیں, فتویٰ بازی کھیل رہے ہیں. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اس ٹائم پہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے پاکستان میں ہیں, ہمارے مہمان ہیں. یہ فتویٰ بازی ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بریلوی ٹی ایل پی کے رہنما نے کہا ہے کہ داتا گنج بخش جو ہے لاہور میں ہے, وہ ناراض ہو جائے گا اور یہاں پہ اس کو نہیں آنا چاہیے. اور یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, سمجھ نہیں آ رہی یار. اس کی کس سوچ میں ہم لوگ پڑے ہیں, کہاں تک ہم جا رہے ہیں؟ اب داتا گنج بخش جو ہے ٹھیک ہے اللہ کا ولی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہوگا, اللہ کا ولی ہوگا اور ہے. یہ رب کو پتہ ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں ایزمپشن کر سکتے ہیں کہ یار اس نے 12 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا, یہ اللہ کا ولی ہوگا, کیونکہ غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے, رب کے پاس ہے. اب کون اللہ کا ولی ہے کون نہیں ہے یہ رب کو پتہ ہے. مگر جو نیک کام کر رہے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا کارنامہ ایک بندے نے کر لیا ہے. 10-12 لاکھ 13 لاکھ لوگوں کو اسلام میں لے کے آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہاں پہ ہم تھوڑے چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں, ہم اس کے مقبرے کو بنا لیتے ہیں, وہاں پہ ہم سجدے کرتے ہیں, تو وہ جائز نہیں ہے نا دین میں. اور ذاکر نائک اسی حوالے سے جو ہندوستان میں بھی انڈیا کی سرکار بھی اس سے پریشان تھی کہ یار یہ بندہ ادھر سے نکلے, یہ تو سارے ہندوؤں کو مسلمان کر رہا ہے. اسپیشلی دلت جو نچلی ذات کے ہندو ہیں وہ جلدی آ جاتے ہیں دین میں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں ہندوؤں میں جو ان کے مندر ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دلت کو آگے مندر میں نہیں رکھ سکتے, وہ اپنی عبادت وہاں پہ نہیں کر سکتا. دلت اب دیکھتے ہیں کہ یار اسلام میں آپ مسجد میں امیر و غریب کا فرق نہیں ہے, آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں, پہلی صف میں
امام کے پیچھے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو یہ پسند ہے. اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں متاثر ہو جاتے ہیں. مگر وہ ایکسپلین کون کرتا ہے؟ اس کی ایکسپلین کرنے کے لیے بھی ایک بندہ چاہیے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اللہ نے انڈیا کو ایک تحفہ دیا تھا. مگر مودی سرکار دیکھ رہی تھی کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ تو ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ مسلمان کنورٹ کر رہا ہے، مسلمانی میں، اس بندے کا علاج کرنا چاہیے. وہ جے شنکر سے جو اس کا مناظرہ ہوا تھا، کوئی بندہ اس کے سامنے ٹک ہی نہیں سکا. بڑے بڑے ہندو پنڈت جو تھے وہ بھاگ گئے، کیونکہ یہ اللہ نے اس کو اتنی نالی دی ہوئی ہے. دوسرا اس کے عبور ہے. تیسری بڑی بات، اللہ کا کلام تو بالکل دنیا میں حق اور سچ ہے. احادیث جتنی بھی ہیں، وہ مبارک احادیث جتنی بھی ہیں پرافٹ محمد پیس بی اپان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ لوگوں کو پہنچانا، وہ لوگ جب سن لیتے ہیں ان پہ اثر کرتا ہے. مگر اثر کے لیے بھی ایک بندہ چاہیے جس کو پتہ ہو، جس کو نالج ہو، جو موقع محل کے حوالے سے بات کر سکے. تو پاکستان میں زیادہ تر یہ فتوے کھلے جا رہے ہیں اپنے مسلمانوں کو. 97% ہم لوگ اس میں مسلمان ہیں پاکستان میں. آپ لوگ خود سوچیں آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. چوری ہمارے ہاں ہے، ملاوٹ ہمارے ہاں ہے، فراڈ ہمارے ہاں ہے، دھوکہ دہی ہمارے ہاں ہے، زنا ہمارے ہاں ہے. کیا کوئی چیز ہمارے ملک میں نہیں ہے؟ ہم دنیا میں اس ٹائم پہ سچائی میں کس لحاظ سے کھڑے ہیں؟ عدالتی نظام میں کس لحاظ سے کھڑے ہیں؟ دنیا کے ورسٹ ممالک میں ہم آتے ہیں. جھوٹ بولنے میں، فراڈ کرنے میں، دھوکہ دہی دینے میں، لوگ بہن بھائی کا حق کھانے میں ہم سب سے دنیا میں پیچھے ہیں. پہلے بہترین آپ دیکھ لیں، دنیا کے پہلے بہترین 50، 60، 70، 80، 90، 100 ممالک میں ہم نہیں آ رہے. کیوں؟ حالانکہ ہم تو 97%، 96% مسلمان ہیں. مگر ہم میں کمیاں ہیں، ہم میں بہت کمیاں ہیں. جو فتویٰ بازی ہم ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، اسی نے بڑا کام خراب کیا ہے. اگر ایک بندہ سائنس کا مل گیا، جو پڑھا لکھا ہے، جو ڈاکٹر ہے اور ساتھ دین کا علم بھی رکھتا ہے، اگر وہ آ گیا، ہم دیکھ لیتے ہیں، بولتے ہیں پینٹ والا آ گیا، ٹائی والا آ گیا، یہ کیا دین سکھائے گا، اس کی شکل کو دیکھو. بھئی آپ اس کی کام کو دیکھو. شکل سے، ظاہری شکل سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ڈاکٹر ذاکر نائک اس ٹائم پہ وہ خود ہی کہتا ہے کہ میں جب نان مسلم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، تو ایک تو میری زبان میں ہڑکڑاہٹ ہے. جب میں گھر جاتا ہوں تو وہ ہڑکڑاہٹ ہوتی ہے، میں اٹکتا ہوں گھر میں. مگر جب غیر مسلم کے سامنے قرآن اور حدیث کے حوالے دیتا ہوں تو میں روانی سے بولتا ہوں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ. تو یہ کروڑوں میں ایک بندہ پیدا ہوتا ہے جو اتنا خوبصورت انداز میں ایکسپلین کرتا ہے، قرآن کے حوالے دیتا ہے، احادیث شریف کے حوالے دیتا ہے، اور ٹائملی بالکل. یہ ایک چیز نہیں ہے نا، آپ اس سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال پوچھ لیں، پہلے وہ قرآن کا حوالہ دے گا، ورس نمبر دے گا، رکوع نمبر دے گا، اس کے بعد سیدھا آئے گا اسی کے حوالے سے آپ کو حدیث بھی پیش کرے گا. تو یہ کوالٹی اس بندے میں ہے. اس سے جتنا بھی فائدہ لے سکتے ہیں اس لینا چاہیے. تو انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ حافظ.